ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، ایک اہم ترین موضوع ماہ رمضان۔ آئیے ایک دنیا میں چلتے ہیں، ماہ رمضان کی چیمگوئیاں سنتے ہیں۔ میں ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہوں اور تمہاری گھر کی دہلیز پر دستک دے چکا ہوں۔ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ اوہ بھٹکے ہوئے مسلمان، جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ زندگی کے مسائل میں جوجھ کر 11 مہینے تک اپنے رب کو بھول جانے والے بندے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری کیا منزلت ہے، میری کیا وقعت ہے، میں کتنے دنوں کے لیے آیا ہوں، میرا آشیانہ کیا ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے، میرے آنچل میں پناہ لینے والے کتنے خوش نصیب ہیں، میں کس قدر برکتوں اور رحمتوں کے بادل کو تم پر لانے کا ذریعہ بن سکتا ہوں۔ میں ایمان و احتساب کا مہینہ ہوں، میں شب قدر میں قیام کا مہینہ ہوں، اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہوں، میں گناہوں سے نکالنے آیا ہوں، جنت میں لے جانے آیا ہوں۔ میں جھوٹ، فریب، غیبت، چغلخوری، بے حیائی، عریانی، دشمنی، عداوت، ٹوہ، چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، غبن، موسیقی، گانے بجانے، گرل اور بوائے فرینڈ کے ناز و نخرے والی باتیں اور اس حرام کردہ گناہوں سے روکنے آیا۔ اے غافل مسلمان، تجھے غفلت کے جھیل سے نکال کر، کوتاہی کے گھٹاٹوپ اندھیرے سے نکال کر، منمانی والی لیل و نہار کے دلدل سے ہٹا کر، ہدایت کے صاف و روشن راستوں میں قندیلیں جلانے کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اے مغرور مسلمان، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہارا خالق و مالک وہی تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہیں 11 مہینے کھلایا پلایا، تمہاری صحت کا خیال رکھا، اچھی زندگی کا ضامن بنا رہا۔ اب آزمائش کی گھڑی لا کر تمہیں میرے ذریعے سے بھوکا رکھ کر، تمام خواہشات اور جسم و جان کو بھوک و پیاس کی آزمائش میں ڈال کر، اللہ رب العزت کی رضا کی چادر تمہیں عنایت کرنے آیا۔ مگر اے غافل گنہگار بندے، اے نسیان کے مٹی میں ملے ہوئے گوشت کے لوتھڑے، اپنے پیدا کرنے والے سے بغاوت کرنے والے بے حس ناشکرے بندے، ایک کیسی تیری ترقیات ہے، ایک کیسی تیری ارتقاء ہے، ایک کیسا تیرا رویہ ہے، ایک کیسا تیرا نظریہ ہے، ایک کیسا تیرا تکبر۔ مجھے معلوم ہے، ہاں میں جانتا ہوں تیری ارتقاء کو، تیری بلندیوں کو، تیری تیز نظری کو۔ تو کیا سمجھتا ہے اللہ کی عطا کیے بغیر تو چاند پر کمندے ڈال سکتا تھا؟ زمین کے سینوں کو پھاڑ کر اس قدرتی ذخائر کو نکال سکتا تھا؟ درختوں کی تنوں کو چیر کر تو سمندر کی موجوں میں اپنے دیوہیکل جہازوں کو دوڑا سکتا تھا؟ فضا اور بادلوں کو عبور کر کے اپنی منزل کو پا سکتا تھا؟ نہیں نہیں، اس نے تجھے عقل و خرد دیا، تیرے دماغ کی زنبیل میں وہ چیزیں عطا کی جو دوسرے کسی مخلوق کو نہیں دی، علم و ہنر دیا، سوچ کا مادہ دیا، حاصل کرنے کے طریقے بتائے، حق اور باطل کو واضح کیا، عبادت کے طریقے بتائے، تو دعا کے راز سکھائے، انبیاء کو بھیجا تجھے تیری زبان میں سمجھانے کے لیے، اس کائنات کی رموز کو سمجھانے کے لیے۔ جب سب کچھ دیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے تیرے لیے راستے بھی ہموار کیے، ہدایت حاصل کرنے کی وادیاں بتائی۔ اب یہ ذمہ داری تیری ہے کہ تو کفورہ کے فہرست میں خود کو شامل کرتا ہے یا شکورہ کی محفل میں خود کو پاتا ہے، یہ تیرا اختیار ہے۔ ایک دن میں مقرر کروں گا، پھر تجھ سے پوچھا جائے گا کہ کن راہوں کو پاٹ کر، کن راستوں سے چل کر تو یہاں آیا ہے۔ ہاں میں آ چکا ہوں تیرے در پر، میرا احترام کر۔ کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ صرف افطاری کی تیاری ہی رمضان نہیں، سحری میں اٹھ کر کچھ کھا کر پھر سو جانا رمضان نہیں، عید کی خریداری رمضان نہیں، افطاری کے دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے اور ڈشز کو سجانا رمضان نہیں۔ بیٹھ کچھ مانگ اپنے رب سے۔ میں اپنے دلوں کو صاف کرنے، تقوی کی راہیں ہموار کرنے آیا ہوں۔ اپنے بے حیا نگاہوں پر حیا کا پردہ ڈال۔ بیجا بازاروں میں کہاں گھوم رہا ہے؟ 11 مہینے تو نے یہی تو کرتا رہا، جوانی کی ساعتیں بےہودہ محفلوں اور بازاروں میں گنواتا رہا۔ اب چھوڑ سب کچھ، آجا میرے دامن میں، دیکھ مسجد کے ماحول میں کیا سکون ہے، تسبیحات میں کیا تسکین ہے، سجدوں میں کیا مزہ ہے۔ محسوس کر، دعا کر، پچھلے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا، توبہ کر، نئی زندگی کا آغاز کر، نمازوں سے دلوں کی غفلت کو دور کر، دلوں میں موجود کینہ کپٹ، بغض و عداوت کے گرد و غبار کو صاف کر۔ کیوں باولا سا کنفیوز نظر آ رہا ہے؟ کیا صرف 2 دن کے لیے میں آیا ہوں؟
کچھ دن میرا رہا پھر دور ہو گیا، روزہ رہا تو رہا نہیں تو نہیں، نمازیں پڑھا تو پڑھا نہیں تو نہیں، پھر وہی دوستی یاری، موبائل کے ریلز پر وقت گزاری، معشوقہ سے دل لگی، رات بھر چیٹنگ، کرکٹ سے عاشقی، بازاروں سے یاری، یاروں سے وقت گزاری۔ کیوں اپنے قبر سے غافل ہے تو؟ یاد رکھ، میں صرف سال میں ایک بار آتا ہوں، اور آتا ہوں تو پوری تیاری کے ساتھ۔ شیطان سرکش کے ہاتھ پیر باندھ کر سمندر میں پھینک کر آتا ہوں تاکہ وہ میرے اور تیرے درمیان نہ آئے، نہ بھٹکائے، نہ جنت سے دور لے جائے۔ مگر تو کیا کر رہا ہے؟ کیوں بھاگے جا رہا ہے مجھ سے؟ کیوں دامن بچا رہا ہے مجھ سے؟ یاد رکھ، میرا ہر پل ہر گھڑی قیمتی ہے، اس کی قیمت کا اندازہ اس دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، تیرے اپنے تجھے قبر میں سلا کر تیری بچی کچی پونجی پر ہاتھ صاف کر رہے ہوں گے، اور اندھیر کوٹری میں فرشتے جب تجھ سے سوال پوچھ رہے ہوں گے، تب تجھے پتا چلے گا کہ میں کیا ہوں اور تو نے کیا کھو دیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ایک چھوٹا سا بریک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، درگزر کا، عافیت کا معاملہ فرما الہ العالمین۔ یہاں پر اس وقت جو سیدھی بات فاؤنڈیشن بنگلور کی جانب سے ماہ رمضان 2025 کی آمد پر غریبوں کے لیے، بیواؤں اور یتیموں کے لیے یا اللہ جو راشن پہنچا ہے، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ، اس خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر بے حد مقبول و منظور فرما۔ سیدھی بات کے تمام معاونین کو برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے کاروبار، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ سیدھی بات کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب، جن کے چینل کے ذریعے سے کشمیر کے ان دور دراز پہاڑی علاقوں میں امداد پہنچ رہی ہے، یا اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین، ان کے چینل کو نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے چینل کی تمام شریروں سے حفاظت فرما، پوری دنیا میں امن اور سکون والا ماحول پیدا فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ، یا اللہ، آنے والے رمضان کو ہم سب کے لیے رحمت کا سبب اور باعث بنا۔ الہ العالمین، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے اس کیمپ کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ اچھا خوب کمایا نا سال بھر، کہاں لٹایا اپنی دولت کو؟ گانے بجانے میں، نیٹ ریچارج کر کے گناہوں کو خریدنے میں، بے حیا موسیقی کے ریلز بنانے میں، شادی کا اسٹیج تیار کرنے میں، کچھ ہی گھنٹوں میں مرجھانے والے پھولوں کی سیج سجانے میں، سینکڑوں قسم کے کھانوں میں، بارات کے نام پر لاکھوں کی دولت اڑا دی، مہندی رات کے نام پر دولت لٹا دیا، ولیمہ نام پر ناچنے والیوں کو بلایا، گانے والیوں کو بلایا، نچوایا، سینکڑوں قسم کے کھانے، کوئی کھایا تو کھایا، کوئی نہیں۔ 60% کھانا ایسے ہی فضول کر کے اڑا دیا۔ سیر و تفریح میں کتنا اڑایا، دوست اور یاروں کو خوش کرنے کے لیے کتنے پٹاخے پھوڑے، اچھا بدلے میں کیا ملا؟ جس کو خوش کرنے کے چکر میں سب کچھ کیا، اس میں سے کچھ لوگوں نے 2 دن تعریف کی اور بھول گئے، کچھ لوگوں نے حاسدانہ نگاہ سے دیکھا، برائی کی، پھر چلے گئے۔ اب بتا تو صحیح کہ کچھ ملا بدلے میں؟ کچھ نہیں۔ ہاں کچھ نہیں، بلکہ ان فضولیات کی وجہ سے، سنتوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، فضول لہو و لعب کے محفل شادی میں منعقد کرنے کی وجہ سے، اس کی نحوستیں نئے دلہا دلہن کی زندگی میں سکون کے بجائے بے چینی کا سبب بنے۔ دراڑیں آ گئی، تو میں، دن بھر جھگڑے، طلاق و خلا کی باتیں۔ بتا تو صحیح کیا وہ رشتہ دار، دوست و احباب اب آئے یہاں پر حالات کو سدھارنے، جن کو خوش کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے تو نے سنتوں کا مذاق اڑایا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں آئے گا۔ ختم ہونے والی چیزوں کی تعریف دیر تک نہیں رہتی۔ میں آ چکا ہوں تجھے احساس دلانے کے لیے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ فہمیدہ یوسفی نے کبھی لکھا تھا کہ کبھی سوچا ہے ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے؟ اگر کھانے کا ٹائم ذرا سا اوپر نیچے ہو جائے تو بھوک سے چکر آنے لگتے ہیں۔ تو سوچا ہے جب کسی کو فاقوں سے چکر آتے ہوں تو کیسا لگتا ہوگا؟ جب کسی کے پاس ایک وقت کا آٹا بھی نہ ہو اور اس نے کبھی اپنی خودداری کا سودا نہ کیا ہو، مگر حالات نے اس کو کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کر دیا ہو، اس کو کیا لگتا ہوگا؟ کیسے سمجھا سکتا ہے ان کو
جن کو اس ظالم بھوک کے معنی نہیں پتا، جن کے لیے اب بھی یہ ایک کھیل تماشا ہے جو گزر ہی جائے گا، لیکن جس پر گزر رہی ہے اس کو پتا ہے کہ کتنا ظالم وقت ہے جو بس ٹھہر گیا ہے، گزر ہی نہیں رہا، بس تھم کر رہ گیا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی کچرا چننے والے بچے کو کچرے پر سے روٹی اٹھا کر کھاتے ہوئے؟ اس وقت رحم بھی جاگتا ہے اور دل کہتا ہے ایسی بھی کیا بھوک جو کچرے سے چن کر کھانا کیا ضروری ہے۔ اس بھوک کی خاطر انسان اپنی عزت نفس گروی رکھ دیتا ہے، کسی کی گالیاں سن لیتا ہے، اس بھوک کے واسطے ملازم بن کر مار بھی کھا لیتا ہے اور گالیاں وہ بھی کھا لیتا ہے، لیکن چلو اس کے بدلے اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے۔ بھوک کا مطلب کوئی اس سفید پوش سے پوچھے جس کو اپنا بھرم بھی رکھنا ہے اور معصوم بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے۔ میں روزے کی حالت میں تمہیں یہی سمجھانے آیا ہوں کہ بھوکا رکھوانا یا رکھنا مقصد نہیں، احساس دلانا مقصود ہے کہ سال بھر کمائی ہوئی حلال پونجی کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر کے روزے کا حق یوں بھی پورا کروایا جاتا ہے۔ ہاں میں آ چکا ہوں تیری دہلیز پر، دیکھ وہاں اس جگہ کو جس کا نام ہے غازہ، کھنڈرات میں بدلا ہوا شہر، دشمنان اسلام کے ہاتھوں تباہ ہوتا شہر۔ لبنان کو بھی دیکھ اور شام کو بھی اور اپنے ملک میں بھی، اور دیکھ دیگر ممالک میں بھی ہر طرف سے ستائی جا رہی اس قوم کے لیے رات کے پہر اٹھ کچھ مانگ اپنے لیے بھی اور ان مظلوموں کے لیے بھی۔ اسی احساس کے ساتھ ہی تو آیا ہوں، بازاروں کی زینت نہ بن، دوست یاری کے نام پر فضولیات میں نہ پڑ، عاشقی کے نام پر رات رات بھر موبائل سے چپک کر نہ بیٹھ۔ دیکھ میرے رب کا یہ مختصر آفر ہے، صرف 1 ماہ کا، پھر چلا جاؤں گا۔ لوٹ کے آنے میں پھر سے 11 مہینے لگ جائیں گے اور زندگی کی ڈور اس قدر ہلکی کہ کب ٹوٹ جائے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھ میں آ چکا ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے نکل جاؤں گا۔ میں عبادتوں کا مہینہ، تقوی و پرہیزگاری کا مہینہ ہوں۔ میری راتوں کو خوب عبادتوں سے سنوارنا، میری راتوں کو تسبیحات سے سنوارنا، تہجد سے اپنے چہرے کو پرنور بنانا، دن میں خواہشات نفسانی سے بچنا۔ دل کرے گا موسیقی سننے کو مگر قریب بھی نہ جانا، دل کرے گا بازاروں کے خاک چھان کر عریانیت اور بے حیائی کی دنیا میں کھو جانے کو مگر نفس پر کنٹرول کرنا۔ من کرے گا تجارت میں جھوٹ بولنے کو مگر قیامت کو یاد کر لینا۔ من چاہے گا اپنے بھائی، رشتہ دار، خاندان والوں سے جھگڑے کر کے چھوٹی چھوٹی بات پر دوری پیدا کر لینے کو مگر قبر کی اندھیر کوٹری کو یاد کر لینا۔ ہاں میں آ چکا ہوں پرہیزگاری کا پیغام لے کر، اب یہ تجھ پر ہے کہ میرا استقبال کیسا کرتا ہے اور اپنے رب کو کیسے مناتا ہے، خیر کے کاموں میں کیسے آگے بڑھتا ہے، نماز و تلاوت، ذکر و تراویح، تہجد و اعتکاف، صدقات و خیرات، حاجت روائی کے لیے کیسے وقت نکالتا ہے۔ یاد رکھنا جیسے آیا ہوں ویسے ہی نکل جاؤں گا، بعد میں کفِ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہ پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،